رشتہ اور تعلق نہیں ہے، اس لیے رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی پہ معاف۔ آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے، آج یہ میرا مذہب نہیں، یہ میرا دین نہیں، یہ میں لکھی ہوئی باتیں بیان کر رہا ہوں اور اپنی طرف سے اضافہ یا کمی نہیں ہے۔ معاف کرنا میری ماں و بہنوں، اگر تمہاری طبع خاطر کو تکلیف ہوگی، میں پہلے سے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ یہ حکیم الامت کی پڑیا ہے، اس میں بڑی عریانیت اور حیا سوز کی باتیں آئیں گی، میں کچھ نہیں بولوں گا، آپ تبصرہ کر لینا، مجھے معاف رکھنا میری بیٹیوں اور میری بہنوں اور میری ماں۔ تو اس لیے یہ آ رہی ہے بات تو میں بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، تاکہ امت مسلمہ گوش براواز ہو کر اس کتاب سے برات کا اظہار کرے، جو کتاب اس طرح کے مسائل اور حیا سوز اور ننگے مسائل سے بھری پڑی ہے۔ استغفر اللہ۔ ہم کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن، ایک مولوی تقریر کر رہا تھا، ہمارے ہاں بنگلور کا مولوی ہے، وہ تقریر کر رہا تھا، کہتا ہے تمہیں فقہ حنفی میں کوٹ شاستر نظر آتے ہیں، بعض مولوی کہتے ہیں کہ کوٹ شاستر ہے، ارے وہ مسئلے بیان کیے گئے ہیں، امام نے بیان کیے ہیں تاکہ تم لوگ اس مسئلے میں نہ پڑو۔ ہم نے کہا وہ مسئلہ پیدا بھی ہوا یا پہلے سے بیان کر دیا؟ ارے حضرت عمر کا دور ہوتا تو درے مارتے، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر کہتے تھے جب کوئی مسئلہ پیدا ہو تب فتویٰ دیا کرو، مسئلہ بنا کر کے مت دنیا کے اندر پیش کیا کرو۔ جس طرح وہ برا کرنا جرم ہے، اسی طرح برے مسائل بنا کر اس کے اوپر فتویٰ دینا بھی کیا ہے؟ بولو، جرم ہے۔ جب ہو جائے تب بات ہو تو بات الگ ہے، جب ہوا ہی نہیں تو گویا تم دنیا کو ایک فکر دے رہے ہو، ایک ذہن دے رہے ہو، ایک دماغ دے رہے ہو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہوتا ہے، ہو جانا چاہیے۔ اب نہیں جس کے دماغ میں ہے وہ بھی کر لے۔ کچھ لوگ ٹھنڈیوں کے زمانے میں ہمارے یہاں آنگنوں میں باہر سالوں میں بیٹھ کر کے کیا کرتے ہیں، وہ انگیٹھی لگا کر آگ تاپتے ہیں، گاؤں اور دیہات کے لوگ، آپ لوگ جانتے ہوں گے، ہم بھی دیہات کے رہنے والے ہیں، آگ تاپتے ہیں 10-15 آدمی بیٹھ کر۔ تو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے آگ تاپ رہے تھے، اب آگ وہ بجھ گئی تو دیکھا اس میں بیڑی اڑی بھی پیتے رہتے ہیں، بڈھے بیٹھ کر دھک 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 پیتے۔ تو اس میں ایک پاگل، اس میں ایک لڑکا تھا، اس لڑکے سے کہا جا ماچس لے کے آ جا، کیوں؟ کہا بیڑی پینا ہے، ماچس لے کے آ جا۔ وہ جا رہا تھا ماچس لانے تو ایک دوسرا بولتا ہے یار وہ پاگل آدمی، اس کو تم نے ماچس لانے کے لیے کہہ دیا، کبھی کسی کے چھپر میں آگ نہ لگا دے۔ تو اس کو کہا دیکھنا بھائی کسی کے چھپر میں آگ نہ لگا دینا، کسی کے چھپر میں آگ نہ لگا دینا۔ تو وہ جاتے جاتے کیا بولتا، پہلے تو میرے دماغ میں بھی یہ بات نہیں تھی، تو نے مجھے یاد دلا دیا۔ ہاں ایسا ہوتا ہے، آدمی کے فہم میں بھی وہ بات نہیں ہوتی، لیکن آدمی کھود کر بیان کر کے اسے حوصلہ دے دیتا ہے، یاد دلا دیتا ہے، کہا اب تو مجھے یاد آ گیا کس کے چھپر میں آگ لگانی۔ تو یہ وہی باتیں ہیں بھیا کہ آدمی کو جو قرآن اور حدیث میں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، کہتے ہیں کہ صاحب یہ اور ایک مولوی نے تو اتنی دریدہ دہنی کی، کہتا ہے اگر فقہ حنفی میں ایسی باتیں ہیں تو قرآن میں بھی تو ایسی باتیں نعوذ باللہ موجود ہیں، تو تم قرآن میں منبر پر لکھ کر کے اس کو بیان کرو گے؟ اعوذ باللہ۔ ہم نے کہا کہاں اس کا مولوی اور کہاں اللہ؟ بولو، کوئی مثلیت ہے، کوئی برابری ہے؟ ارے اللہ شریعت بناتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو جانتا ہے، اپنے بندوں کو کس طرح رہنمائی کرنی ہے، لیکن تم کو کس نے شریعت بنانے کا حکم دیا؟ باپ اپنی بچی کو حیض اور نفاس کے مسائل بتائے، وہ بات الگ ہوتی ہے، اور چھوٹا سا بیٹا اپنی بہن کو یہ تمام سب مسائل بنائے، اپنے باپ کو بتائے جماع اور مباشرت کے طور اور طریقے۔ یہ بتاؤ، یہ کوئی معقول آدمی اس کو تسلیم کرتا ہے؟ کرے گا کوئی؟ چماٹ کھینچ کے مارے گا کہ نالائق، اتنی سی چھوٹی سی عمر اور اتنی بڑی بڑی باتیں تو کر رہا ہے۔ ارے اللہ اور کہاں یہ فقیہ، اعوذ باللہ، وہ کہاں اللہ اور کہاں یہ نام نہاد مولوی اپنے آپ کو فقیہ کہنے والے۔ استغفر اللہ، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں کیا بیان فرمایا؟ کون سی فحش بات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے؟ زنا کا تذکرہ ہے، زانیۃ والزانی جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والے، یہ اشارہ اللہ تو اپنے کلام میں، اللہ اکبر، اتنا فصیح اتنا بلیغ ہے کہ اس جیسا کلام دنیا میں کسی نے پیش ہی نہیں کیا۔ لیکن اس امت کا مولوی کہتا ہے اگر ہمارے فقیہوں نے بیان کیا ہے تو کیا ہوا، اللہ نے بھی تو قرآن میں ایسی باتیں بیان کی ہیں عورت مرد کی، تو کیا تم اس کو اچھالو گے؟ ہم کہتے ہیں اللہ اور تمہارا مولوی دونوں برابر ہیں، نعوذ باللہ۔ بولو، دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے میرے عزیزو۔ اللہ نے بیان کیا ہے اپنے بندوں کی طبیعت اور مزاج کو جانتے ہوئے، لیکن ہم کو تم کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ سنو، کہتے ہیں چھوٹی سی لڑکی جن چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے، مجھے بتاؤ اللہ کے نبی زیادہ دین کو جانتے تھے یا امتی دین کو زیادہ جانتے ہیں؟ بولو، اس مسئلے کو بیان کرنے کی کیوں نوبت آئی حکیم الامت کو؟ کہتے ہیں کہ چھوٹی سی لڑکی سے اگر کسی نے صحبت کی جو ابھی جوان نہیں ہوئی ہے،
تو اس پر غسل واجب نہیں ہوتا. لو ایسی لڑکی سے نعوذ باللہ کوئی ہم بستری کرے گا؟ ہاں گویا اعلیٰ حضرت فکر دے رہے ہیں کہ ایسی لڑکی سے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے. اعوذ باللہ. اب میں اس پہ تبصرہ کروں تو بہت شرم اور حیا آتی ہے مجھے. سنو، لیکن عادت ڈالنے کے لیے اس سے غسل کرانا چاہیے. ہاں ابھی سے عادت ڈلواؤ. نعوذ باللہ. سنو، کہتے ہیں کہ کس پانی سے وضو کرنا اور نہانا درست ہے اور کس پانی سے درست. اس میں اور بھی باتیں ہیں، میں چھوڑ رہا ہوں، چھوڑیں. بڑا بھاری حوض ہو جو 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا ہو اور اتنا گہرا ہو کہ چلو سے پانی اٹھاویں تو زمین نہ کھلے، یہ بھی بہتے ہوئے پانی کے مثل ہے. ایسے حوض کو دردہ کہتے ہیں. اگر اس میں ایسی نجاست پڑ جائے جو پڑ جانے کے بعد دکھلائی نہیں دیتی، اگر ایسے پانی میں ایسی نجاست پڑ جائے جو پڑ جانے کے بعد دکھائی نہیں دیتی، جیسے پیشاب ہے، خون ہے، شراب وغیرہ، تو چاروں طرف سے وضو کرنا درست ہے، جدھر چاہے وضو کر لے. اور اگر ایسی نجاست پڑ جائے جو دکھائی دیتی ہے، جیسے مردہ کتا ہو، تو جدھر پڑا ہو اس طرف وضو نہ کرے اور جدھر نہیں ہے اس طرف سے وضو کر لے. لو 10 ہاتھ چوڑا اور 10 ہاتھ لمبا، ٹھیک ہے، اور ایک کونے پہ کتا مرا، اور پانی اتنا ہو کہ اگر چلو سے اٹھاؤ تو زمین نہ کھلے. زمین یعنی ایک بالشت پانی کافی ہے کہ نہیں کافی؟ اس میں مردہ کتا پڑا ہو، وضو کرو گے؟ بولو. سنو حضرت، یہ کون سی حدیث ہے؟ یہ کون سا قرآن ہے جس کا مسئلہ حکیم الامت نے بیان کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ چھت پر نجاست پڑی ہے اور پانی برسا اور پرنالا چلا، تو اگر چھت آدھی سے کم ناپاک ہے تو وہ پانی پاک ہے. ہاں آدھی سے کم ناپاک ہے تو وہ پانی کیا ہے؟ پاک ہے. خیر، کتا ہو، بندر ہو، بلی ہو، شیر وغیرہ جن کی کھال بنانے سے پاک ہو جاتی ہے، یعنی سجھانے سے یا دباغت کرنے سے پاک ہو جاتی ہے، بسم اللہ کہہ کر ذبح کر رہے تو کھال، بسم اللہ کر کے ذبح کر لے تو اس سے بھی کھال پاک ہو جاتی ہے. کتے کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرو، کتے کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے بولو ذبح کرو، کھال اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ پاک ہو جاتی ہے، چاہے بنائی ہوئی ہو یا بے بنائی ہو. اسی لیے ان کے ہاں کتے کو ہاتھ میں رکھ کر کے نماز پڑھنا جائز ہے. کتے کو گود میں لے کر نماز پڑھنا، بولو. کتاب سے بمعہ حوالہ صفحہ نمبر درکار ہے. دیکھو میں اس لیے نہیں کتاب سے، میں باب بتا رہا ہوں. باب اس لیے میں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ گند مختلف جگہوں پہ پھیلی، مختلف طریقے سے پھیلی. اس کا صفحہ بتاؤں گا، اس کا حوالہ دوں گا، تو کل کو ہندوستان والا بیٹھ کر کے ہندوستانی ایڈیشن دیکھے گا تو صفحہ بھی نہیں ملے گا اور وہ نمبر بھی نہیں ملیں گے تو کہے گا ربانی جھوٹ بولتا ہے. صحیح بات. اس لیے میں ایک کتاب کو لازم، یہ کئی لوگوں نے کئی پریسوں سے چھاپی ہیں اور الٹ پھیر کر دیا ہے، اس لیے میں بیان فلاں کا بیان اور اس کے تحت وہ مسئلہ وہاں جا کے دیکھ لو، انشاءاللہ آپ کو مل جائے. نہ ملے معراج ربانی کا گریبان موجود ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے میں صفحہ نہیں بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ صفحہ بیان کروں گا تو پھر پرنٹ بھی بتانا پڑے گا، مطبع بھی، اور بار بار وہ مطبع بتانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اس لیے اتنا کافی ہے. اور الحمدللہ یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ آج تک جو صفحے اور جو پرنٹ بتائے گئے، جو مطبع بتائے گئے، الحمدللہ ہماری قوم تحقیق کر کے اس پہنچ چکی ہے کہ معراج ربانی کی زبان سے حوالے کبھی غلط نکلتے نہیں. یہ اللہ کا شکر ہے، یہ الحمدللہ. سنو، کہتے ہیں مردار کے بال اور سینگ اور ہڈی اور دانت یہ سب چیزیں پاک ہیں، اگر پانی میں پڑ جائیں تو نجس نہیں ہوگا. خیر، یہ رہا مسئلہ جناب علی، کس پانی سے وضو ٹوٹتا ہے اور کس پانی سے وضو نہیں ٹوٹتا. اب آئیے جانوروں کے جھوٹے کا بیان. کہتے ہیں کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا. یہ اچھا میں سمجھا جیسے ہمارے یہاں رمضان میں دفلیہ بجا کے سحری جگاتے ہیں لوگ، سحری کا ٹائم تو نہیں ہوگا، چلا رہے ہیں باہر. خیر، تو کتا اگر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے تو کتنی مرتبہ دھو؟ 7 مرتبہ. اور حضرت اشرف علی صاحب تھانوی فرماتے ہیں 3 دفعہ دھلے پاک ہو جائے گا. خیر، کہتے ہیں موزوں پر مسح کرنے کا بیان. میں نے بتایا بڑے مباحث ہیں، میں مختصر کر کے آپ کو اشارے دے رہا ہوں، چابی دے رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے. اگر کسی نے موزہ پر مسح نہیں کیا لیکن پانی برستے وقت باہر نکلی یا بھیگ گئی، بھیگی ہوئی گھاس میں چلی جس سے موزہ بھیگ گیا تو اس کا مسح ہو گیا. ہاں خلاص، مسح وسا کرنے کی ضرورت.
पानी में घास पर चलो, अगर पैर भीग गया तो